تو موجودہ حکومت کی اگر آپ ریڑھ کی ہڈی کہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہی ہے، تو اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے۔ اس موقع پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج کی پریس کانفرنس میں سر پورے کا پورا جو چلان ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے دیا، ایون فورن پالیسی کے حوالے سے، ایون افغانستان کے حوالے سے، ایون اگر بات کر لی جائے 26 نومبر کے حوالے سے، 9 مئی کے حوالے سے، اس تمام چارج شیٹ کے دوران ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا سٹیک ہے اسٹیبلشمنٹ کا، حکومت کو کہیں نہ کہیں نوڈنگ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ملی بھی ہے۔ تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ مذاکرات والا معاملہ آپ کو کسی مڈیر چڑھتا ہوا نظر آتا ہے سر؟ بات یہ جو آج چارج شیٹ لگائے ہیں کہ جی طالبان کو ہم لائے، پوری دنیا کو پتہ ہے پاکستان میں سول حکومتوں کی اتنی اوقات نہیں رہی ہیں کہ یہ ایسے فیصلے کر سکے، خصوصاً جو امن و امان سے یا دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہو۔ باجوہ اور فیض کا کیا درا تھا، ہم پہ ڈال دیا۔ اب اگر کوئی ریاست مخالف اس کے نتائج سامنے آئے ہیں تو بہتر ہے کہ اس کی انکوائری کر لیں، اور فیض تو پہلے سے ان کے پاس ہے، باجوہ کو بھی در لیں تاکہ بات حقائق جو ہیں قوم کے سامنے آ جائیں۔ یہ انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کو باقاعدہ بریفنگ دی تھی، ان کیمرہ بریفنگ دی تھی لانے سے پہلے۔ پولیٹیکل جو اس وقت کی قوتیں تھی پارلیمان میں، ان کے پاس جا کے فیض نے کمپین کی تھی سب کو کہ جی یہ ایگری کر جائیں تاکہ لانے میں کوئی پارٹی جو ہیں وہ ڈائسنٹ یا کوئی اختلاف نہ کریں۔ تو یہ اب انہوں نے کہا جی یہ پی ٹی آئی کا کیا درا ہے۔ وہ جو فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس آیا تھا وہ بھی پی ٹی آئی کا پھر درا ہوگا، کیا درا ہوگا۔ بہت سارے عوامل جو ہیں ان کے، جس طرح یہ پی ایم ایل این کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان کے لیڈرز کو گرفتار کر رہے تھے، ان کو سیلوں میں ڈالا تھا، ان کے دروازے توڑ رہے تھے، یہ سب انہی کا کیا درا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں، اور نون بھی کسی حد تک جو ہیں یہ سوچ رہی ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں جو ہیں ان کے موجب خان صاحب تھے۔ قطعاً نہیں، غلط۔ یہ انہی کو تو جو ہیں دبا دبا کے اور مار پیٹ کے انہوں نے اپنے لیے ایکسٹینشن لی۔ نون سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا مارنے سے یا ان کو جیل ڈالنے سے یا ان کو جو ہے تکالیف دینے سے؟ جنہوں نے فائدے اٹھانے تھے وہ اٹھا لیے، اور جو ان کے درمیان ڈیل ہوئی تھی وہ ڈیل جو ہے پھر برسر عام بھی آئی۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ بہت سارے جو ہیں جو بھی سیاسی حکومت اپنے دور میں اسٹیبلشمنٹ کی ماں پہ ایسے عوامل کا ارتکاب کرتی ہیں جو بعد ازاں ان کے لیے پیغور تہمت بن جاتے ہیں، ان کو ہر حکومت کو سوچنا چاہیے کہ آنے والے وقت میں یہ چیزیں کوٹ ہوں گی۔ جس طرح آج عطا تارڑ صاحب ہر زیادتی پہ جسٹیفائی کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کسی بھی سیاسی قوت کے ساتھ کوئی بھی غیر قانونی عمل یا رویہ جو ہے وہ انگلی جو ہے وہ اس پارٹی کی طرف اٹھے گی جس طرح یہ ہمارے خلاف انگلی اٹھا رہے ہیں۔ آنے والا وقت جو ہے آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں میں ان کے اس اعانت کی وجہ سے ان کو بھی ملزم گردانے گا۔ اچھا، مگر میں پھر وہی میرا سوال ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد آپ ابھی بھی ہوپ فل ہیں مذاکرات کا جو اگلا سیشن ہے جو 2 جنوری کو ہونا ہے جس میں سی او ڈی چارٹر آف ڈیمانڈ دینا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، وہ کسی حد تک جا سکتا ہے؟ کیونکہ ادھر تو تمام فساد کی جڑ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی وہ سوشل میڈیا پہ بالخصوص جو فارن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے جو کمپین یا جو سوشل میڈیا بیانیہ چل رہا ہے یہ اس کا رد عمل تھا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کمپین چلا رہی ہے جو کہ قطعاً غلط ہے۔ بالخصوص یہ ریچرڈ گرینیل کے اس بیان پہ کہ جی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کی بندش اچھی بات ہے۔ اب ہم نے ایسے بیان کو جو ہے ویلکم نہیں کیا ہے، بلکہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کسی قسم کے موقف کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ تو لہذا آج جو انہوں نے بیان دیا ہے لگتا ہے یہ بڑی اجلت میں اور بڑے غصے کی عالم میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ نیریٹو قوم کے لے آئے جو انتہائی قابل افسوس ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مذاکرات جو ہیں ان بیانات سے مذاکرات متاثر نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ سیاسی قوتیں اور اسٹیبلشمنٹ
یہ تمام یہ سمجھتی ہیں کہ جس نہج پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، قوم جس غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں، اور جس طرح کے الزامات اور پھر جوابی الزامات آ رہے ہیں، جو انتشار پھیلا ہوا ہے، اس کا حل یہی ہے کہ مل بیٹھ کے پاکستان کے لیے سوچیں، کچھ دیر کے لیے جو ہے سیاسی ایک ٹروس لائیں، صلح ہو، اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے کچھ پازیٹیو سٹیپس لینے چاہیے۔ اس چیز پہ تمام قوتیں جو ہیں وہ آن سیم پیج ہیں، اور یہی ہمیں امید دیتا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ نتیجہ خیز ہوں گے۔ اچھا شیر اعظم صاحب، آپ کی طرح میری طرح پورا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل ہو جائے، مگر مجھے جو آپ کی بات سے امپیکٹ لگا وہ یہ لگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اپنی جگہ، لیکن مذاکرات کا عمل بھی جاری رہنا چاہیے اور اس سے امپیکٹ لینا نہیں چاہیے۔ پھر میں بال کی کھال نہیں کھیلنا چاہتا، لیکن میں صرف اتنا ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی پریس کانفرنس کے الفاظ میں دہشت گردی، فتنہ، جتھا، اس طرح کے الفاظ، اور اس کے ساتھ اس حکومت کے مذاکرات اور اس حکومت کی نوڈنگ، ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے، مذاکرات اپنی جگہ پہ چلتے رہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے؟ میرا خیال ہے پاکستان کی جو سیاست کے ڈائنامکس ہیں، اس میں ماضی میں بھی اس طرح ہوا ہے کہ بظاہر گالم گلوچ تک بات چلی جاتی ہے، درون خانہ جو ہیں بڑی ہی پیار اور مٹھاس سے باتیں ہوتی ہیں، تو ایک موقف، ایک چہرہ وہ ہوتا ہے، ایک چہرہ حقیقت کا ہوتا ہے۔ یہ ابھی جو مذاکرات تھے اسی اسٹیبلشمنٹ کے اور ہمارے بیچ مذاکرات ہوتے آئے ہیں، 25 نومبر تک ہوتے آئے، نون کے عمائدین بھی اس میں شریک رہے ہیں، لیکن عوام کے سامنے، میڈیا کے سامنے اقرار نہیں کیا جاتا رہا، اور جس کا میں نے فلور آف دی ہاؤس پہ میں نے یہ بات اٹھائی، تو لہٰذا یہ بیانات جو ہیں کوئی اتنی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ اصل میں آج کل کے بیانات، چاہے وہ نون کے عمائدین دیتے ہیں یا سرکار یا فوج کے ترجمان دیتے ہیں، زیادہ تر اثر ان بیانات پہ، سوشل میڈیا پہ دیے گئے بیانات کا یہ رد عمل ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ زیادہ تر یہ درست نہیں ہوتا ہے۔ بہت ساری کئی گئی باتیں جو ہیں وہ صرف پروپیگنڈے کے طور پہ کہی جاتی ہیں۔